اسلام کے اللہ کا آخری دین ہونے اور صحیح مذہب ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے لیے اور تبلیغ رسالت کے لیے دیا گیا ہے۔ قرآن پاک جس دعوت کو پیش کرتا ہے، جس اللہ کی وحدانیت کے تصور کو بیان کرتا ہے، جس طرح وہ عقیدے کا تعارف کراتا ہے، جس طریقے پر وہ دین کا صحیح نقشہ پیش کرتا ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایسی دلیل ہے کہ اسلام کی حقانیت اور صحیح ہونے کی اس سے بڑھ کر کسی اور دلیل کی نہ ضرورت ہے نہ موجود ہے۔ قرآن نے جو تصور دیا ہے اللہ کے بارے میں، خالق کے بارے میں، پیدا کرنے والے کے بارے میں، اس ایک کی عبادت کرنے کے سلسلے میں اتنا واضح، صاف ستھرا اور بنا اختلاف اور تضاد کے، بنا کانٹرڈکشن کے کوئی اور تصور دنیا میں موجود نہیں ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتا اور اس کو صحیح طریقے پر پیش کر سکتا ہو۔ آسمانی مذاہب بہت سارے ہیں جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور وہ آسمانی مذہب کہلاتے ہیں، ان کی نسبت آسمانوں کی طرف ہے، چاہے وہ یہودی مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو۔ دو ایسے بڑے مذاہب ہیں جو اپنی نسبت آسمانی مذہب کے طور پر کرتے ہیں، اور ان کے پاس اپنی آسمانی کتابیں ہیں، ڈیوائن بکس جس کو وہ کہتے ہیں، وہ آج بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب وہ اپنی نسبتیں بہت بڑے بڑے لوگوں کی طرف اور بڑی شخصیات کی طرف تو کرتے ہیں، لیکن یقینی طور پر اپنے آسمانی ہونے کا نہ دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل واضح موجود ہے۔ لیکن جو مذاہب آسمانی ہیں، آسمان سے اترے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے دیے گئے دین ہیں، دین کے تصورات، دین کا عقیدہ، دین کی شریعت جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دی ہے، آج وہ جس شکل میں بھی موجود ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کر کے اس کو تسلیم کیا جا سکے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اس کے لیے بہت سارے شواہد اور انہی کی کتابوں میں سے نکال کر چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں، اور اسکالرز نے، علماء نے، محققین نے اور بین الادیان اور بین المذاہب مطالعہ کرنے والوں نے اس پر بڑا مواد تیار کر دیا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، بائبل ہو یا تورات ہو اور اس کے نسخے ہوں، ان کے اندر کیسی کیسی چیزیں وہ موجود ہیں جو خود اسی کو غلط ثابت کر دیتی ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، نہ میں ایک تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو تصور ہمیں عطا کیا ہے ایک اللہ کو ماننے کا، وہ اتنا واضح، بے لاگ، صاف ستھرا ہے کہ اس سے بہتر کسی بھی دین، کسی بھی مذہبی کتاب میں آپ تصور نہیں پا سکتے ہیں۔ یہی اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس صحیح دینی تصور سے بھی واقف نہیں ہے، اور غیروں کے جو اپنے تصورات ہیں یا دیو مالائی ان کے جو مختلف نظریات ہیں یا ان کے بگڑے ہوئے عقیدے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے قریب جا کر ان کو اپنانے تک لگتے ہیں اور ان کی باتوں میں وہ بہک جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن کا جو صحیح تصور ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور جس طریقے پر وہ غلط راستے پر لے کر جاتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔